بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعت پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق سید سلیمان ندوی کا تحریر کردہ ہے، جو ان کی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخذ ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے ہر رخ سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی جامعت پر روشنی ڈالی ہے اور ثابت یہ کیا ہے کہ ان کی سیرت مقدسہ دنیا کے تمام انسانوں کی رہبری کے لیے بہترین ثابت ہو سکتی ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی طبقے، کسی بھی قوم، کسی بھی پیشے سے ہو۔ جہاں تک بات ہے مصنف کی، تو مصنف کا جہاں تک تعلق ہے، یہاں پر سید سلیمان ندوی کا تعلق جو ہے وہ ان ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے شبلی کی سوچ اور ان کے اسلوب کو آگے بڑھایا اور اسے خود بھی مدد لی اور اسے جدید اور قدیم نظریات کا مرکب بنا دیا۔ اردو انشاء ادب میں ان کا نام ایک معیار سمجھا جانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سیرت نگاری کے جوہر سیرت عائشہ، حیات شبلی، خیام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرے پڑے ہیں۔ مقالات سلیمان ہند اور عرب کے تعلقات اور عرض قرآن آپ کی مورخانہ صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے مختلف خاکے جو آپ نے اپنے احباب کی وفات پر تحریر کیے تھے، یاد رفتگاں کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، جو ان کی ادبی صلاحیتوں کو منوانے کے لیے کافی ہے۔ آپ کا انداز بڑا دلکش اور بڑا بیان جو ہے بڑا سادہ ہے۔ یہاں پر اس سبق میں چند ایسے اقتباسات ہیں جو انتہائی نقطہ نظر سے بہت امپورٹنٹ ہیں اور پیپر کے میں تقریباً ہر فیکلٹی کے پیپر میں جو ہے اس میں سے ایک اقتباس جو ہے وہ شامل پیپر ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر ان اقتباسات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ کیا بات بیان کی گئی ہے۔ اقتباس نمبر 1 میں مصنف لکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، لیکن ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی کو راضی کر لے، اور اپنے خالق حقیقی تک پہنچنے اور اس کو راضی کرنے کے لیے اسے جو ہے مذہب کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مذہب دراصل وہ ذریعہ ہے جو کسی بھی شخص کو اس کے بنانے والے کا پتہ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو منانے کے اور اسے محبت کرنے کے انداز سکھاتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو اپنے رب سے ملانے کا طریقہ کار وضع کرے اور بتائے۔ یعنی مذہب کے بانی کی جو نصیحتیں، جو ہدایتیں ہوتی ہیں، وہ اس مذہب کے ماننے والوں کو ان کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ وہ اس پر عمل کریں، اور اس کے لیے ان کے پاس جب تک کوئی عملی نمونہ موجود نہ ہو تو در حقیقت ان تمام لوگوں کے عمل میں یکسانیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص ہدایت پر عمل کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتا ہے، لیکن اسلام نے اس مسئلے کو، اس مشکل کو، اس کا حل جو ہے پیش کر دیا ہے اور تمام ایمان والوں کو 2 چیزیں جو ہے مہیا کی ہیں۔ ایک قرآن مجید جو اللہ کی آخری آسمانی اور الہامی کتاب ہے، جو اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے نبی پر نازل فرمایا اور ان پر عمل کرنے کے لیے ان کی سنت جو ہے اس کی پیروی کو لازم قرار دیا۔ پھر رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دی، یعنی کہ جو حکم الہی ہے اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث جو ہے وہ اس حکم کا عملی نمونہ ہے، اس ہدایت کے عین مطابق ہے۔ پھر ہمیں تنقید کرنے اور نقش قدم پر چلنے کی دعوت ملتی ہے اور ہم آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا لیتے ہیں اور ہم اپنے رب کو راضی کر کے اس کی اصل محبت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ وسیلہ عطا کیا گیا ہے، ہمیں یہ طریقہ کار بتایا گیا ہے دراصل قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ اقتباس نمبر 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر انداز سے جو ہے حضور کی جو ہے وہ پیروی کرنے کے لیے جو ہمیں تلقین کی جا رہی ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر زندگی کے مختلف رخ کو، انداز کو اپناتے ہیں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس کے لانے والے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے دین پر عمل کرنے کے طریقہ کار پر پہلے خود عمل کرتے ہیں تاکہ اس کا نمونہ جو ہے اس کے وہ انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ثابت ہو، اور پھر اس کے بعد وہ اس پر چل کر اپنی زندگیوں کو آسانی کے ساتھ گزار سکیں اور دین اور دنیا کی فلاح کو حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے دنیا میں ہر ایک شخص کا اپنا کام عمل ہے، عمل الگ ہے، پیشہ الگ ہے اور حالت الگ ہے۔ اگر کوئی استاد ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک استاد کا اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسا تعلق اور کیسا رویہ ہو۔ تو جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور معلم کے دیکھتے ہیں تو حضور جو ہے مسجد نبوی میں اپنی اسی صفہ نامی چبوترے میں جہاں پر غریب صحابہ کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے وہ انتہائی شفیق ہے، تاکہ وہ علم جو ہے وہ سیکھیں، دین سیکھیں اور اس پر عمل کر کے اس کو پھیلانے کا باعث بنے۔ دوسری جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے احکامات کو لے کر وحی کی صورت میں حضور محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، تو حضور جو ہے وہ ان کو ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ باتیں سکھاتے ہیں اور بتلاتے ہیں اور مشفقانہ انداز میں اس کی تعلیم فرماتے ہیں، اس کی وعظ و نصیحت کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ لیکن جب حضور جو ہے وہ بطور شاگرد کے روح الامین کے احکامات جو اللہ کی طرف سے ان کو بھیجے گئے ہیں، جب اس پر عمل کرتے ہیں تو اسے بڑی سنجیدگی، توجہ اور اس کو بڑی جو ہے احترام کے ساتھ سنتے ہیں تاکہ کوئی غلطی، کوئی بھول چوک نہ ہو جائے اور بات جو ہے وہ جو پہنچائی جا رہی ہے، وہ امانت جو سپرد کی جا رہی ہے، وہ درست طریقے سے جو ہے وہ آگے منتقل کی جا سکے۔ تو دنیا کا ہر کام جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم اگر نمونہ مثال دیکھنا چاہیں تو وہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل اور یقینی طور پر ہماری کامیابی کا مظہر ہے۔ اقتباس نمبر 3 میں مصنف کا کہنا ہے کہ دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی وہ واحد ذات ہے جس میں تمام کے تمام انسانوں کے لیے چشمہ ہدایت موجود ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی خوبیوں کو یکجا کر دیا۔ اسی طرح 1,24,000 پیغمبروں کی جو اللہ تعالیٰ نے جن کو نبوت سے سرفراز کر کے اس دنیا میں بھیجا، ان میں ہر ایک کے پاس الگ سیرت، الگ کردار، الگ خوبی اور الگ تمام چیزوں کا جو کہ فلاح و نجات کا راستہ دکھانے والے تھے وہ عنصر موجود تھا۔ یعنی کہ تمام انبیاء کے پاس الگ الگ ان کی سیرت، کردار کے نمونے موجود تھے، لیکن ان تمام کی دکانوں کے یہ الگ الگ مالک تھے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے بطور خیر البشر کے تمام انسانی خوبیات کو ایک کیا۔ اسی طرح تمام انبیاء کی خصوصیات جو الگ الگ تھیں ان کو مجموعہ بنایا، آپ کو خیر البشر بنایا، شہنشاہ دو عالم بنایا، رحمت للعالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا، اور دنیا کے ہر انسان میں جو پوری کی پوری زندگی میں جو الگ الگ خوبیاں ہو سکتی تھیں، آپ کی سیرت و کردار میں اسے سمو دیا، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ زندگی ایک سپر مارکیٹ کی مانند ہے۔ ہم سپر مارکیٹ سے جب سامان لینے جاتے ہیں تو عموماً کوشش یہ ہوتی ہے کہ ضرورت زندگی کی تمام اشیاء ایک ہی جگہ سے مل جائیں۔ بالکل اسی طرح دنیا کے ہر انسان کے لیے رہنمائی صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں موجود ہے، اور وہ عملی مجسمہ بھی ہیں۔ ان پر دین مکمل ہوا۔ دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری کے ساتھ ہی ذات اقدس کو رہنمائی کے لیے آخری نمونہ قرار دیا گیا۔ اقتباس نمبر 4۔ اقتباس نمبر 4 میں مصنف نے مختلف مثالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے رہبری اور اس کی جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پورا دین جو ہے وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح رہنمائی اور صحیح نظام کے تحت ہر جگہ جو ہے وہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان پھر یہاں پر پڑھنے اور سننے والوں کو مصنف جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر فطرت پر غور کیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں ان میں مزاج کا اختلاف ہے، ذہنی جسمانی صلاحیتیں، لیاقت اور قابلیت الگ ہے، اور ان میں یکسانیت نہیں پائی جاتی بلکہ اختلافات پایا جاتا ہے۔
یہ دنیا قائمی دراصل تمام اختلافی خصوصیات کی بنا پر ہے۔ اسی اختلاف میں زندگی کا جو مزہ ہے وہ دوبالا ہے، اور اسی اختلاف کی وجہ سے زندگی جو ہے وہ چلتی ہے۔ کہیں یکسانیت ہے تو کہیں جو ہے وہ اختلاف مزاج اور پیشے اور کاموں کی وجہ سے انسانی زندگی جو ہے وہ آسان ہے۔ اور یہاں سے اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہم زندگی کے ہر گوشے میں پوری رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کو ہر لحظہ اور ہر جگہ کامیاب کر سکتے ہیں۔ اقتباس نمبر 5 میں مصنف جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے سارے ہی مزاج اور طبیعت کے اختلافات رکھنے کے باوجود بھی ہم کسی بھی مذہبی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا مزاج جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ مزاج کے اختلافات کی وجہ سے لوگوں کی پسند مختلف ہوتی ہے، لوگوں کے عمل، افعال اور پیشے مختلف ہوتے ہیں، اور دنیا کے اختلافات کی وجہ سے ہی دراصل لوگ یا حکمران یا زندگی گزارنے والے الگ الگ نظر آتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی جگہ جمہوریت ہو یا ماتحت یا فرمانبردار حکومتیں ہوں، کہیں پر نظام عدل کو قائم کرنے والے افراد ہوں یا امن قائم کرنے والے پولیس حکام یا ان کے ماتحت فوج سپاہی، ان کے جوان یا افسران ہوں، لیکن صدیوں سے یہ معاشرہ اسی طرح چلا آ رہا ہے اور آج بھی قائم ہے کہ ہر طبقے کے شعبے سے تعلق رکھنے والے دیگر لوگوں کے ساتھ باہمی تعاون کا ایک سلسلہ جاری، جو بارانوں دنیا کی سجاوٹ کا باعث ہے۔ اسی نیرنگی کی وجہ سے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے خیر طلب کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں رہنما کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ مختلف مذاہب اور معاشرے قومیں جن شخصیات کی پیروی کر رہی ہوتی ہیں وہ دراصل بہت کامل اور جامع نہیں ہوتی جو سب کے نمونہ پیش کر سکیں۔ اس کے لیے انسانیت کو سکون دل ایک ایسے ہمدرد اور انسان کامل کے لیے جو بھٹک رہی تھی، ایسے نمونے کو ڈھونڈنے کے لیے یہ صرف اور صرف آقا محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اقتباس نمبر 6 میں مصنف کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی حکمران ہے تو اس کا سابقہ ان سے پڑتا ہے جن پر وہ حکمرانی کرتا ہے، لیکن عموماً حکمران کا جو تعلق ہوتا ہے وہ حکمرانی سے ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے مسائل، پریشانیوں، شکایات اور ضروریات کو اس طرح نہیں سمجھ پاتا، تو زمین و آسمان کا فرق ہے ایک ایسی حکمران اور رعایا کے درمیان تعلق میں، جس میں حکمران جو ہے وہ رعایا کی کوئی بھی مسئلے، مسائل اور پریشانیوں کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے وہ ان کے جیسا طرز اختیار نہیں کرتا، اس لیے وہ ان کا آئیڈیل نہیں ہوتا۔ یہ فرق امیر اور غریب کے معاملاتی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں۔ دونوں جداگانہ زندگی کے انداز جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے حیات طریقہ کار جو ہوتے ہیں وہ بہت ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ نہ غریب یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ چونکہ اس کا رہن سہن سادہ ہے تو کوئی بھی نظریہ حیات کے ساتھ ساتھ اس قسم کا عملی نمونہ پیش نہ کر سکے، لیکن اسلام نے نہ صرف یہ دعویٰ کیا بلکہ اسلام نے ایسا نمونہ عمل اور نظریہ حیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہوئے پیش کیا کہ زندگی کی ہر اونچ نیچ، امیری غریبی، رعایا اور حکمران کے دلکش صالح عمل اور رہنما اصول موجود ہیں جنہیں مانے بغیر چارہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذات اقدس میں جامع اور کامل نمونہ جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، جس کی بنا پر زندگی جو ہے وہ آسان ہو۔ مصنف نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات عالیہ اور اوصاف حمیدہ کا ذکر کرتے ہوئے حضور کی سیرت مقدسہ تمام انسانوں کے لیے مشعل قرار دی ہے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، چاہے وہ مکہ کے معزز تاجر ہی کیوں نہ ہوں۔ ورثے میں آپ کو سونا غلطی ہوئی، بحرین کا خزانہ بھی ملا، لیکن آپ کا کردار یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دولت مستحقین میں، غربا میں، مساکین میں تقسیم کی۔ مفلس نادار، اگر کوئی مفلس اور نادار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مفلسی کی زندگی کو دیکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ شیب ابی طالب کی کھاٹی میں جب حضور محصور تھے 3 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، سماجی بائیکاٹ بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پتے چبا کر گزارا کیا، اس عالم میں بھی آپ کے استقلال حق میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور پائے استقلال ڈگمگائے نہیں۔ آپ سرزمین عرب کے بادشاہ بھی تھے، دونوں جہاں کے ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک شکستہ سا مکان تھا،
معمولی لباس تھا، سادہ زندگی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی، سادگی کے باوجود بھی انداز حکمرانی انتہائی اعلیٰ تھا۔ آپ محکوم رہے تو قبیلہ قریش کے جبر و ستم اور خندہ پشانی کو برداشت کیا، ستائے حق کو بلند کیا، لیکن جب بدر حنین کے فاتح بنے تو فتح کے نشے سے سرشار ہو کر بے قابو نہ ہوئے، جنگ احد میں شکست سے ہمکنار ہوئے تو دل برداشتہ نہ ہوئے، اور جب شکوہ سرا لوگ ہوتے ہیں شکست کے اسباب کو ڈھونڈنے کے بجائے، تو آپ نے شکست و علل کے جو ہے وہ اسباب تلاش کیے، حکمت عملی اختیار کی تاکہ شکست کا داغ جو ہے وہ دھویا جا سکے۔ مکہ فتح کیا، اور پھر اس کے بعد استاد اور ایک معلم کا رویہ دیکھا جائے تو استاد اور معلم کے رویے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا معتبر بنایا، اللہ کے دین کی باتوں کو لوگوں کو بتایا اور ذہنوں کو مسخر کرنے کا طریقہ کار سکھایا، یکسوئی کے ساتھ دین کی باتیں بتائیں، خود بھی فاتح اعظم کا کردار ادا کیا، اور لوگوں کو بھی باطل قوتوں کے جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہونے کا مقابلہ، لوگوں کو بھی باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا حوصلہ دیا۔ دشمن آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تو آپ نے ان کی قوت پر غلبہ پانے کے باوجود انتقام نہ لیا، سب کو معاف کیا، اور یہی ثقافت، فیاضی، عفو و درگزر کی ایسی مثال ہے جو دنیا کے کسی بھی رہنما میں نہیں پائی جاتی۔